شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین کی سیر کا اور حلقہ دیکھنے کا ہوا۔ بادشاہ کے لیے شاہانہ جوڑا منگوایا گیا۔ ایک جوڑا لایا گیا جو پسند نہ آیا، دوسرا منگوایا گیا، وہ بھی پسند نہ آیا اور واپس کر دیا، تیسرا چوتھا غرض بار بار کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگوائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا، تیسرا، چوتھا منگوایا گیا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے بادشاہ نے بہترین گھوڑا پسند کر کے نہایت تکبر سے گھوڑے پر سوار ہوا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک فقیر پرانے کپڑوں میں ملا۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے تکبر سے اس کے سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ اس فقیر نے بادشاہ کے ایک گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا، لگام چھوڑ، تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی؟ اس نے کہا، اے بادشاہ، مجھے تجھ سے کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا تب کہہ لینا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے ابھی کہنا ہے۔ یہ کہہ کر اس فقیر نے زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا، بول کیا بات ہے؟ اس نے کہا، بہت راز کی بات ہے، مجھے تیرے کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس کے بادشاہ کے کان میں کہا، میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ پھک ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ کہنے لگا، اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر اپنے سامان کا انتظام کر دوں، گھر والوں سے مل لوں، ان کو وصیت کر دوں۔ ملک الموت نے کہا، بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر والوں کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کی روح قبض کر لی اور وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر کر مر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا۔ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ ملک الموت نے اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے کہا، وعلیکم السلام۔ ملک الموت نے کہا، مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا، جی بالکل کہیے۔ ملک الموت نے اس کے کان میں کہا، میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ ایک آدمی نے کہا، اس آدمی نے کہا، بہت اچھا کیا آئے ہو، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے کسی سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا آپ کی ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا، تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس آدمی نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی کام نہیں۔ فرشتے نے کہا، تم جس حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں آپ کی روح قبض کروں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ تمہیں اس بات کا اختیار ہے۔ فرشتے نے کہا، اے شخص، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خوشی کو دیکھوں۔ اس آدمی نے کہا، اچھا تو مجھے وضو کر نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس آدمی نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔ میرے محترم عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ جب کسی گناہ گار، کسی ظالم، کسی بدبخت کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے کی جاتی ہے کہ جیسے کسی کانٹے دار پودے پر ریشم کا کپڑا ڈالا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی نیک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے کی جاتی ہے کہ مکھن میں اگر کوئی بال ہو اور اس بال کو نرمی کے ساتھ نکالا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔